تیسری اہل بیت ولادتی، اہل بیت ولادتی، اہل بیت ولادتی کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت ولادتی کہتے ہیں حضرت فاطمہ سے اپنے خاوند اور ان کے بیٹے جو حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں وہ کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل بیت ولادتی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت ولادتی۔ ان کے بارے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاہ نقش دار کمبل اوڑے باہر تشریف لائے اور آپ کی خدمت میں امام حسن آئے، آپ نے ان کو کمبل کے اندر بٹھا لیا، پھر امام حسین آئے، ان کو بھی کمبل کے اندر بٹھا لیا، پھر حضرت فاطمہ آئی، ان کو بھی کمبل کے اندر بٹھا لیا، پھر مولا علی آئے، ان کو بھی کمبل کے اندر داخل فرمایا، اور پھر ان کے داخل کرنے کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس، یہ جو آیت ہے نا یہ پوری پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ بھی میری اہل بیت ہے، ان سے بھی مولا تو ناپاکیوں کو دور کر، اور ہمیں بھی اشارہ دیا کہ اللہ نے ان سے ناپاکیوں کو دور کر دیا۔ اس حدیث کو مشکات کے اندر مناقب اہل بیت کے اندر نقل کیا گیا۔ اور حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ حریرے کی بری ہوئی پتیلی لے کر آئیں، آپ نے فرمایا اپنے میاں کو اور اپنے دونوں بچوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ بھی آ گئے اور کھانا شروع ہوا۔ آپ اپنے بستر پر تھے، خیبر کی ایک چادر آپ کے نیچے تھی، میں حجرے میں نماز ادا کر رہی تھی، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انما یرید اللہ، پھر اس وقت آیت نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چادر تھی مجھے کہا مجھے دے دو، میں نے اپنے نیچے سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کی۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن حسین کے اوپر دی، حضرت مولا علی کے اوپر دی، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، دعا کی کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ کیا دعا کی؟ یا اللہ یہ میری اہل بیت اور حمایتی ہیں، تو ان سے ناپاکی کو دور فرما اور انہیں طاہر اور پاک کر دے، ان کو طاہر اور پاک کر دے۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا سر گھر میں سے نکال کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا یقیناً تو بہتری کی طرف ہے، فی الوقت تو خیر کی طرف ہے۔ حضرت ام سلمہ کو بھی فرمایا تو خیر کی طرف ہے۔ یہ حدیث مبارکہ طبرانی کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر اور طبرانی اوسط کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ اب یہاں ام سلمہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت علی کا ذکر ان کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا آیت تطہیر تو میرے گھر میں اتری ہے، آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کسی اور کو نہ آنے دینا۔ تھوڑی دیر میں آپ فاطمہ آئی، حضرت فاطمہ آئی، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا میرے گھر کے اندر کسی کو نہ آنے دینا، اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ فرماتی ہیں اتنے میں حضرت فاطمہ آئی، میں روک نہ سکی، پھر امام حسن حسین آئے، میں روک نہ پائی، پھر مولا علی آئے، میں ان کو بھی نہ روک پائی۔ کہتے جیسے ہی مولا علی تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اپنی چادر کو ڈالا، اوڑھنے کے بعد فرمایا کہ مولا یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے پلیدی کو دور کر دے اور ان کو اچھا اور پاک اور صاف ستھرا اور پاکیزہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف رغبت دلا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آج کل ہمارا بہت بڑا معاشرے کے اندر فتنہ ہے کہ صرف اہل بیت کے اندر 5 کا نام لیا جاتا ہے، مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور امام حسین، اور ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان 5 کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ اہل حق اور اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اہل حق اور اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق والے ہوں، وہ نسبی تعلق والے بھی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ ولادتی تعلق والے ہوں، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سکونت پذیر والے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں، یہ سارے کی ساری سرکار کے اہل بیت کے اندر ہے، شامل ہیں۔ اگر کوئی بھی ان کو اہل بیت سے نکالتا ہے گویا کہ وہ احادیث صحیحہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف چل رہا ہے، وہ سرکار کے فرامین کے خلاف چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے بارے میں بھی فرما دیا، اور جو نسبی تعلق والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن میں حضرت عباس ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عقیل ہیں،
یہ جتنے بھی احباب ہیں ان کی اولادیں ہیں، ان سب کو اہل بیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا۔ اور طبرانی کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا گویا کہ وہ شہید ہو کر مرا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا گویا کہ وہ شہید ہو کر مرا۔ اور دوسری حدیث ہے، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ ایسے ہے جیسے بخشا ہوا مرا، بخشا ہوا اس دنیا سے گیا۔ اور تیسری حدیث ہے جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ ایسے مرا جیسے توبہ کر کے گیا۔ اور اگلی بات سنیے، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ اپنا ایمان کامل کر کے مرا۔ اور اگلی حدیث سنیے، رسول اللہ نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اس کو اسرائیل جنت کی بشارت دیتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام اس کو کیا بشارت دیتے ہیں؟ جنت کی، اور منکر نکیر بھی ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور اگلی حدیث سنیے، فرمایا جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا، جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا قیامت کے روز اسے اللہ تعالیٰ یہودی کر کے اٹھائے گا۔ اس کو کیا کر کے اٹھائے گا؟ بولے کیا کر کے اٹھائے گا؟ یہاں تک جو حدیث تھی، یہ جو میں نے پانچ چھ حدیثیں پڑھی ہیں یہ تھی طبرانی اوسط کی۔ اب سنیے تفسیر کبیر اور تفسیر قرطبی کے اندر آگے رسول اللہ کا فرمان سنیے، چھٹا فرمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اس کو اس طرح سجا کر لایا جائے گا جس طرح دلہن کو سجا کر لایا جاتا ہے، اس کو سجا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اگلا فرمان ساتواں، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھولے جائیں گے، اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھولے جائیں گے۔ اور 8ویں حدیث ہے جو آل محمد کی محبت میں مرا اس کو قبر کے اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈانپے گا اور فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اور اگلی سنیے، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا، یہ بڑا جملہ غور والا ہے، یہ آپ نے دل کے اوپر لکھنا بھی ہے اور اپنے نظریے، عقیدے اور اپنی جماعت، اپنے مسلک کے اوپر اپنا مان بھی کرنا ہے اور فخر بھی کرنا ہے کہ آمنہ کے لال ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ اہل سنت و جماعت میں ہو کر مرا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت اگر تمہیں کسی فرقے میں ڈھونڈنی ہے تو وہ فرقہ صرف وہی ہے، وہ فرقہ کون سا ہے؟ وہ مذہب مہذب حق اہل سنت و جماعت۔ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ سنی ہو کر اہل سنت ہو کر جاتا ہے، ایسے نہیں جاتا رہے جو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ 10ویں حدیث سنیے، فرمایا جو بغض آل محمد پر مرا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور 11ویں حدیث جو آل محمد کے بغض میں مرا فرمایا وہ کافر ہو کر مرے گا، ایمان اس کا سلب کر لیا جائے گا۔ اور آخری 12ویں حدیث فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ جنت کی، جو آل محمد کے بغض میں مرا، جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ ان سب احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیات مبارکہ سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمہ کے چھوٹے بھائی، آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ صحابہ کا ہی بیان کرتے ہیں، صحابہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات بیان نہیں کرتے۔ کبھی کہیں صحیح اور عقیدہ سننے کے پاس بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر سنو تو صحیح، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ اہل سنت ہی وہ ہے جو اعتدال کا مسلک اور مذہب ہے، اس کے اندر صحابہ کی بھی محبت ہے، ان کے اندر اہل بیت کی بھی محبت ہے، ان کے اندر رسول اللہ کا مقام کیا ہے وہ اس کی محبت بھی ہے، سارے انبیاء کرام کی بھی محبت ہے۔ انہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اللہ کے برگزیدہ بندے کی محبت رکھی ہے، کسی کا بغض ہے، کسی سے عناد ہے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مسلک مذہب مہذب حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب تعالیٰ جل شانہ ہماری یہ حاضری اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی
کاٹ کے نا سوال ہے اچھا یہ پچھلے